बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फ़ज़लुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। और इस मुलाकात में क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या डिस्कशन हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान को यकीन दहानी कराई है, और जो आइनी तरमीम है वो क्या आज होने जा रही है, और मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने क्या शिकवे शिकायतें की हैं, और क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है, या फिर हुकूमत ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान को क्या यकीन दहानी कराई है। आज का दिन भी इंतहाई अहम है, लेकिन आज ना तो आइनी तरमीम होने जा रही है और ना ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर बंदे तोड़ के नंबर हासिल कर लिए गए हैं तो फिर मौलाना फ़ज़लुर रहमान के पास क्या करने आए थे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने आज बड़ी खौफनाक, बल्कि रात के बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, अरकान असम्बली के साथ वो खड़े होकर, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ खड़े होकर मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और ये कहा कि बदमाशी करोगे छोड़ दो, बदमाशी करोगे तो फिर इसका जवाब बदमाशी से आएगा। नसीम एहसान की बात की, अब्दुल शकूर खान साहब की बात की, नूर आलम खान की बात की, तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो अटैक्स हुए, या फिर जो एक्टिविटीज़ पीटीआई को फेस करना पड़ रहा है या कर रही है पीटीआई को, उसके ऊपर मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने काफ़ी खुलकर गुफ्तगू की और ये कहा कि जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो ऐसे में जमात उलमा इस्लाम के जो सेनेटर्स हैं या अरकान असम्बली हैं, उनको क्यों हरासा किया जा रहा है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को ना सिर्फ झटका दिया बल्कि हिलाया है। और मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरह से वो कहते हैं कि, बल्कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का एक बयान है कि जिस तरह से ट्विटर जो है वो वीपीएन के बगैर नहीं चल सकता, वैसे ही कोई भी हुकूमत मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बगैर नहीं चल सकती। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस बात का 100% अंदाज़ा है कि जिस तरीके से ये हुकूमत चलाना चाह रहे हैं या फिर चलवाना चाह रहे हैं या चलाई जा रही है, उस तरीके से चल नहीं रही। और मौलाना फ़ज़लुर रहमान का उनको इल्म है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान अगर मैदान में आ जाते हैं और उसका साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाता है, और तहरीक इंसाफ को मौलाना फ़ज़लुर रहमान का साथ मिल जाता है, और जेयूआई को पीटीआई का साथ मिल जाता है, तो ये हुकूमत क्या, फिर जो ताकतवर हल्के हैं भी वो भी सरेंडर करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे हुकूमत या सियासी जमातों या फिर अवाम के सामने। तो लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि लीड कौन करे, लीडरशिप क्या हो। अभी तक इतलात के मुताबिक जमात उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप तो है, लेकिन बॉन्ड नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है। उसका वक्त, एक प्राइम टाइम था, वो गुजर चुका है, वो गुजार दिया गया है। तो जैसे ही मौलाना फ़ज़लुर रहमान की धमकी आई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं, और उनके साथ इसहाक डार भी होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं। ज़राए से ये खबर सामने आई है कि हुकूमत ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान को ये कहा है, ये यकीन दहानी कराई है कि मौलाना साहब, आपके जो बंदे हैं वो आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि परेशानी तो मुझे नहीं, मुझे तो आपको परेशानी होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरे तो किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं इससे तकलीफ आपको होगी, नुकसान आपको पहुंचेगा, परेशानी आपको होगी। और आपके साथ ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं होती, लेकिन बात बड़ी सीधी सी ये है कि जो काम आप कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात ठीक करना नहीं चाहते, आप ताकत के ज़ोर के ऊपर अपनी चीज़ें मनवाना चाहते हैं। तो फिर तो मतलब ये कि इस पार्लिमान का भी कोई फ़ायदा नहीं है,
پارلیمان کی سیاست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر تبلیغ کرتے ہیں۔ مطلب آپ پارلیمانی سسٹم سے آپ جس طریقے سے آپ لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کہ بندے آ جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ بندے کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ اور جب تک ہمارے بندے ہمیں پروڈیوس نہیں کیے جاتے، صرف پاکستان جماعت علماء اسلام کے نہیں، بی این پی، پاکستان تحریک انصاف یا پھر وہ انڈیپینڈنٹس جو اپوزیشن میں ہیں، ان کو اگر ہراساں کرنا ختم نہیں کیا جاتا تب تک آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اور بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جو لوگ بھی مسنگ ہیں یا پھر جن کو یہ کیا جا رہا ہے ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو مینیج آج خود ہوئے ہیں وہ بھی شاید واپس اب آ جائیں۔ لیکن بات بڑی سمپل اور سیدھی سی، آج کی ملاقات میں حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے آئی، منت کرنے آئی، سماجت کرنے آئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ ہم اس سارے معاملے میں آن بورڈ نہیں ہیں، اور بلاول نے ایک بار پھر کہا کہ مولانا صاحب ہم آپ کے مسودے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مسودے کے اوپر سپورٹ پہ ہیں، اور جو حکومتی مسودہ آیا ہے اس کی ہم کسی صورت بھی نہ تو سپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلاول نے کہا کہ آپ ہی کہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے کنسنسس پیدا کریں۔ مولانا نے کہا کہ کنسنسس تو پیدا ہو رہا تھا، لیکن یہ اچانک کس کو سوجھی کہ آپ ہمارے سینیٹرز کو چھیڑنا شروع کر دیں، پھر آپ ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی سے ترمیم نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور پر ترمیم کروا لیں گے تو پھر چاہے پاس کروائیں، پھر دیکھیں آپ کس طریقے سے فیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم چلے گئے، لیکن وزیر اعظم یہ ایشورنس دے کے گئے کہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے نمبر پورے کرنے کے باوجود یا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سہولت کاری حاصل کرنے کے باوجود بھی کام نہیں بن پا رہا، تو مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اگر ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہے کہانی ہماری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ چند دن پہلے جو ڈی چوک کے اوپر جو مناظر پاکستانی قوم نے دیکھے، جو مناظر پاکستان کی عوام نے کیا پوری دنیا نے دیکھے کہ کس طریقے سے پولیس ہو، فوج ہو، رینجرز ہو، ایف سی ہو، یہ ساری نفری جو تھی عوام کا مقابلہ کرتے ہوئے بھاگ گئی، راستہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ پھر اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہاں پر سٹینڈ کرتی، کھڑی ہو جاتی، تو یہ نوبت ہی پوری نہ آتی، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ علی امین گنڈاپور کھڑے ہو جاتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور اس چیزوں کو مولانا فضل الرحمان نے بھی دیکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے نوجوان ووٹر ہے، نوجوان سپورٹر ہے، جو ورکرز ہیں، وہ اس وقت بڑا ایسٹ ہیں، اور اگر اس ایسٹ کو تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے لے کے چلا جائے تو یہ جو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار، پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس کا خاتمہ بھی ممکن ہے، اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اور جو وزیر اعظم کی یا بلاول بھٹو کی ملاقات تھی وہ پیورلی منت سماجت تھی، کوئی آئینی ترمیم آج نہیں ہو رہی، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے مسودے کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اتفاق رائے ہونا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی اس کے اوپر ووٹ کرنا چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو بنانے کے اوپر تیار ہو گئی ہے، جمعیت علماء اسلام کا ایز اٹ از جو مسودہ ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، اور جو پینل وغیرہ کی ڈسکشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اور ملٹری کورٹس کے اندر جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو اب جو پی ٹی آئی ہے کیا وہ ووٹ کرے گی، تحریک انصاف جو ہے وہ کیا جمعیت علماء اسلام کو ووٹ کرے گی، یا پھر جمعیت علماء اسلام کے کہنے کے اوپر اس کے مسودے کو ووٹ کرے گی یا پھر نہیں کرے گی، یہ اب معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس صورتحال کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کس پیج کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے آج کی اس میٹنگ سے کہ حکومت کا جو پلان ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جے یو آئی اور تحریک انصاف ایک پیج کے اوپر نہ آ سکیں، اور جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بات کو بڑا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا ہے، اور
جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد رہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا جو الائنس ہے وہ آگے بڑھے، اور وہ جمعیت علماء اسلام حکومت کے اوپر، اور اس حرکت کے بعد جو جے یو آئی کے سینیٹر کو اٹھایا گیا ہے اور باقی خواتین کو تنگ کیا گیا ہے، اس حرکت کے بعد مولانا فضل الرحمان کم از کم جمعیت جو پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی پہ تو آ جائے لیکن نون لیگ کے اوپر کم از کم ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوں بھی اب کہہ لیں گے کہ کلمہ پڑھ کے بھی یہ بات کریں تو بھی مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نہیں جاتے، یا اور پی ٹی آئی نہیں آتی، یا پھر تو آئینی ترمیم بھی نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان بھی ووٹ نہیں دیں گے، جے یو آئی بھی، پی ٹی آئی بھی ووٹ نہیں دے گی، اور اگر پی ٹی آئی اتحاد کے اوپر آ جاتی ہے اور جے یو آئی کے مسودے کے اوپر مان جاتی ہے کہ پی ٹی آئی ووٹ کرے گی، تو پھر وہی مسودہ آئے گا جو جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ اب اس کے لیے کس طریقے سے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات بہتر ہونے ہیں، اس کے لیے اگلے 1 سے 2 روز میں بہت بڑی خبر آ سکتی ہے، بہت بڑی خبر آ سکتی ہے۔ بس اتنا میں آپ کو ہنٹ دے دوں کہ یہ خبر جو ہوگی پچھلے 15 سے 20 سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔